بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے۔ بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ میرا نام آصف محمود ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج بہت امپورٹنٹ صورت ہے، سورۃ التوبہ ہے، اس کی 3 آیات ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا، اب ہم لوگ ایک آیت پہ نہیں فوکس کر رہے، اب 3-4 کمبائن کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 3 سے لے کے 3، 4، 5 تک ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ترجمے سے شروع کریں گے۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ ہے: اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے۔ اس میں بتا دیا گیا ہے صاف صاف کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن، یہ حج کے دن اطلاع دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واضح طور پہ، مشرکوں سے مراد تو یہاں پہ کفاری ہیں، وہ لوگ ہیں جو نہیں اللہ پر یقین رکھتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور انہوں نے مسلمانوں مومنوں کے اگینسٹ جنگ کا اعلان کر دیا ہوا تھا اس وقت۔ اچھا، اس میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، کہ اللہ تعالیٰ کے اگر خلاف جاؤ گے تو تم اللہ کو بالکل نہیں ہرا سکتے، ایسے ہی ہے، اللہ کو تو کوئی نہیں ہرا سکتا، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو، کفار کو دکھ کی مار پہنچا دیجئے۔ تو اس میں آیت میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح مشرکوں سے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگ آ چکے ہیں، اور اب بھی اگر تم توبہ قبول کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ جو لوگ صحیح راستے پہ آنا چاہ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ توبہ قبول کر لو تو بہتر رہے گا تمہارے حق میں۔ جو روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کو تو بالکل نہیں ہرا سکتے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں، سورۃ التوبہ کی۔ اس کا ترجمہ ہے:
بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کسی کو تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بیان فرما رہے کہ اگر مشرکوں کے ساتھ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہیں، مسلمانوں نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی اور انہوں نے بالکل بھی نقصان نہیں پہنچایا، معاہدے کی پاسداری رکھی ہے اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے معاہدے کی مدت پوری کرو، ٹھیک ہے۔ اور آگے بتا رہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے، جو پرہیزگار ہیں، جو معاہدوں کی پاسداری رکھتے ہیں، جو امانتوں کی پاسداری رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں میں یہ معاہدے کی پاسداری بھی آ جاتی ہے، سچ بولنے والے بھی آ جاتے ہیں، امانت دار بھی آ جاتے ہیں، اور بڑی اچھی صفتیں بھی آ جاتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اب آیت نمبر 5 ہے، اس کے ترجمے اور بیان پہ چلتے ہیں۔ اچھا جی، ترجمہ یہ ہے جی، پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، اس میں بتایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی، حرمت والے کچھ مہینے ہیں جن کا احترام کرنا چاہیے۔ اس میں محرم کا مہینہ بھی ہے، حج کا مہینہ بھی ہے، روزے کا مہینہ بھی ہے، اور بھی کچھ مہینے، ان کے گزرتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مشرک یا کفار جو کہ اللہ تعالیٰ پہ یہ نہیں یقین رکھتے اور نہیں پاسداری کرتے ہمارے دین کی اور ہمارے اگینسٹ ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان پہ ان کا قتل کرنا واجب قرار دے دیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ اگر ہمارے اگینسٹ کچھ کریں تو ان کا قتل کرنا لازمی ہے۔ انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، ان کا پتہ رکھو، ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو، طاق میں ان کی رہو، تاکہ وہ کچھ غلط کریں تو انہیں وہاں پہ روکو، اور اگر وہ لوگ توبہ کر لیں۔ اب یہ بہت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ باتیں جو ہیں یہ ابھی بھی کفار جو قومیں ہیں، جو یعنی کہ غیر مذہب قومیں، وہ نہیں ان کو پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی بندہ توبہ قبول کر لے اور دین کی طرف آ جائے، دین حق کی طرف، جو کہ دین اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، تو نماز بھی قائم کریں، نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی راہیں چھوڑ دیں، ان کو دین پر چلنے دیں آزادانہ طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے اوپر ختم ہو رہی ہے یہ آیات سورۃ التوبہ۔ تو یہ دیکھیں، اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک تو توبہ کرو، اس کے بعد یہ بتا دیا جی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے جو معاہدہ کرتے ہیں ان کے معاہدے کی پاسداری کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیے کہ اگر وہ لوگ نہیں باز آتے تو ان کا محاصرہ، گرفتار کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا، قتل کر دینا جائز ہے، لیکن اگر وہ توبہ قبول کر لیتے ہیں، دین پہ آ جاتے ہیں، تو پھر تو آپ کے بھائی بن گئے ہیں، دین کی طرف آ گئے ہیں، اور دین حق کی طرف آ جائے جو بندہ، پھر اس کو تو اللہ تعالیٰ نے توبہ اس کی قبول کر لی ہے اور معاف کر دیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ہمیں حکم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا جہاد کا، ہمیں کرنا چاہیے، فی سبیل اللہ ہمیں جانا چاہیے۔ اب جہاد میں بھی کچھ درجے ہیں، درجات یہ ہیں کہ پہلے تو آپ دل سے کسی چیز کو برا کہیں، پہلے آپ ہتھیار اٹھائیں، اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر دل پہ زبان سے کریں، لکھ کے کریں، وہ بھی نہیں کر سکے پھر دل سے کریں، پھر خاموشی سے دل میں کریں، یہ چیزوں کا حکم ہے۔ تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ فزیکل نہیں رکھتے کوئی کرنے کی قوت جہاد، تو لکھ کے کر سکتے ہیں، آواز اٹھائیں لکھ کر، اور دل سے کریں، اپنا احتجاج کریں، احتجاج کرنے کا تو حکم ہے۔ تو یہ اب پتہ ہے آپ کو کن کن کے اگینسٹ بات ہے، جو لوگ ہمیں روک رہے ہیں احتجاج سے، وہ بہت غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے مسلمانوں بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور میں واضح طور پہ یہاں سے آواز اٹھاؤں گا فلسطینیوں کے لیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، ہمت دے، ہم نکلیں، ہمیں نکلنا ہوگا۔ ہماری حکومتوں کو، حکمرانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اسرائیل کے اگینسٹ بولیں، بین کریں، بائیک آؤٹ کریں ہر چیز کا، اور احتجاج کرنے کی پرمیشن دیں ہمیں، ورنہ یہ بہت غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے تو مدد بھیج ہی دیں گے، اور پھر جو نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے خلاف بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔